السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کوثر کی نحوی ترکیب اور تفسیر کریں گے۔ سورہ کوثر، جس کا دوسرا نام سورہ نہر بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کوثر کا کیا مطلب ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے، کن کن کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس سورہ کا شان نزول بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم پہلے تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد اس کی ترکیب کریں گے ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ۔ چلیے گلناز جی، آپ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، تو سورت کا آغاز ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی ایک جملہ اسمیہ سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی نحوی ترکیب سبیہ جی آپ کریں گی، اور آپ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکوثر، اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، وہ جب فوت ہو گئے تو اس کی موت پر ابو لہب اور اس کے ساتھیوں نے انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آج رات محمد دم کٹا ہو گیا، لہذا تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب وہ خود بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کا نام اور کام بھی مٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ خوشخبری سنائی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر سے سرفراز کیا ہے، آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا۔ آپ اپنے رب کے حضور نماز پڑھتے رہیں، اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ الکوثر کے نزول سے پہلے رب کریم نے رات اور صبح روشن کی قسم اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کو آپ کا رب اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سورہ الضحیٰ میں 1 سے 5 آیت تک خوشخبری دی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ انشرح میں بھی یہ خوشخبری دی گئی کہ ہم نے اس دعوت کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا، اور ہم نے آپ کے نام اور کام کو سر بلند کیا۔ اب اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل کو خیر کثیر کے ساتھ ذکر فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ ہم نے یقیناً آپ کو الکوثر عطا فرما دی۔ الکوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، اس لیے مفسرین نے اپنی اپنی لیاقت کے مطابق الکوثر کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، لیکن سب سے جامع مفہوم مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کوثر کے بارے میں فرمایا، یہ ایسی بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا کی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی وہ بھلائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ اب اس کی جو پہلی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب اس کی نحوی ترکیب، انا، اس میں 2 حروف ہیں، 2 الفاظ ہیں۔ انا جمع نا ضمیر ہے جمع متکلم کی، اور انا مشبہ بالفعل ہے، بے شک ہم نے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے ہے یہ أعطينا، انا جو ہے، انا ہمیں حرف اس طرح سے لکھا تاکید ہوا نظر آتا ہے بیسیکلی
یہ انا نا ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ انا نا ہے، یعنی کہ انا ایک حروف مشبہ بالفعل کے اندر نون تشدید کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ضمیر بھی اٹیچ ہے، اور رسم الخط میں قرآن پاک میں ہمیں یہ انا ہی نظر آتا ہے، یعنی کہ یہ جو الف ہے نا، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک نا ضمیر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ نا ضمیر کون سی ضمیر ہوتی ہے، یا آپ مجھے بتائیں گی؟ جی جمع متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہم، بے شک ہوں ہم نے، ان حرف تاکید بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے۔ پھر آگے آتا ہے ٹھیک آتوینا ہو کا، آتوینا جو ہے یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں آئین، تو اور واو، اور باب نون سے ہے، تو آتوینا جو ہے باب افعال سے ہے، آتا یعطی اور اعطاءن۔ تو یہ اس کا جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ تبدیل شدہ لفظ ہے، اور یہ جو ہے اس کے پہلے یہ دیکھیں نا، حرف علت جو ہے یہ ناقص واوی ہے، کیونکہ اس کے روٹ ورڈز میں واو آ رہا ہے، آئین تو اور واو، ہوں تو ناقص واوی ہوا، تو اس میں ہوں حرف علت متحرک ہے اور ما قبل فتح بھی ہے، تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور واوی میں الف سے اور یا ملا کے الف مکسورہ میں یعنی یا کھڑی زبر والے میں بدل دیتے ہیں، ہوں۔ تو یہ بن گیا آتوا۔ جب ناقص ہاں ناقص یائی ہو تو الف مکسورہ، اور اگر واوی ہو تو پورا الف، ٹھیک ہے۔ جی پورا الف، لیکن جب اس کو باب فعال میں ڈالا تو یہ آتا بن گیا، ہوں تو ہوں آتا اور پھر ٹھیک آتا ہو گیا۔ آتو، تو آتینا یہ اس کا ہوں بن گیا جمع متکلم، آتینا جمع متکلم کہ ٹھیک ہو ہم گیا، نے یعنی کہ عطا فعل کیا۔ ماضی متکلم کا صیغہ ہے۔ جی فعل فعل ماضی ماضی متکلم متکلم کا کا، صیغہ ہے، ٹھیک ہے اور آتینا کا ٹھیک مطلب ہے ہوتا پھر۔ ہے بڑھا کر دینا، خوش دلی سے دینا، عطا کرنا، ہوں اور کا واحد ٹھیک ہو گیا۔ مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، کا کاف کے اوپر زبر، تو ہوں آتینا ہم نے عطا کیا آپ کو۔ ہوں جی اب فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر آئی تو کیا بنتی ہے؟ جی یہ ضمیر متصل ہے نا، تو ہم نے ہوں آپ کو عطا کیا، اس نہیں، میں فعل کے مخاطب ساتھ لفظ اٹیچ مفعول ضمیر ہو بھی، کر آئے تو مفعول مفعول بنتی بھی، ہے نا، مفعول جی بنتی ہے، جی ہاں جی مفعول بھی بالکل، بنے گی، بالکل ٹھیک۔ تو ہم نے آپ چلے کو عطا کیا، پھر آتوینا آگے فعل نحنو فاعل۔ جی، ہوں اور کا آگے ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، تو ہوں ہم نے آپ کو عطا کیا۔ آگے آتا ہے ٹھیک ہے، الکوثر، اب کیا عطا کیا؟ جی الکوثر ہوں ہے، یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے، اور یہ کسرن کا ہوں مبالغہ ہے، یعنی بے انتہا، خیر کثیر، انتہائی بہتات، جب انتہائی بہتات تو اس کا انتہائی مطلب ہے بہت بالکل۔ کہ خیر کثیر آپ کو عطا کیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ یہاں پہلے میں پر نے، آتینا فعل نحنو فاعل کا مفعول بھی اور الکوثر مفعول ثانی، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ انا کی خبر بن جائے گا۔ انا کا اسم نا ضمیر کی صورت میں ہم نے جب حروف مشبہ بالفعل کو پڑھا تھا تو اب ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو متصل ضمائر ہیں وہ منصوب اور مجرور دونوں ہو سکتے ہیں، تو جو انا کے ساتھ نا ضمیر اٹیچ ہوئی ہوئی ہے وہ منصوب ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو منصوب مانتے ہوئے ہم نے انا کا اسم بنا دیا نا ضمیر کو، جو انا کے ساتھ جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے وہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک نا ضمیر بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو خبر ہے انا کی وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آئی ہوئی ہے، آتینا کل کوثر، جس میں آتینا فعل نحنو فاعل کا مفعول بھی اور الکوثر مفعول ثانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استنافیہ ہو جائے گا۔ اور انا کیوں آتا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں جی سبیہ جی۔ انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ بے شک، اس کو جب ترجمہ ہاں کرتے ہیں تب بھی بے جملے شک لکھتے ہیں،
جی جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں اگر تاکید ڈالنی ہو تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو نا اسم انا اور آتینا کل کوثر خبر انا، تو یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استنافیہ، اور انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک، تو بے شک کا جی ترجمہ یہاں پر کیا جاتا ہے. بالکل جی ٹھیک. الکوثر اور کا بھی مجھے کوثر کے بتانا ہے. بارے میں آپ نے بہت اچھا. اکثر الکوثر چلیں کثرت بتائیں سے بتائیں ماخوذ بتائیں. ہے. الکوثر کثرت سے ماخوذ ہے. اس کا وزن فعل ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے. چنانچہ اس کا ترجمہ خیر کثیر کیا گیا. الکوثر کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے حوض کوثر مراد ہوگا جو میدان حشر میں ہوگا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے. لیکن در حقیقت وہ بھی خیر کثیر میں ہی شامل ہے. خیر کثیر کی وضاحت سے متعلق بھی تفاسیر میں تقریباً 25-30 اقوال ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے خیر کثیر کی سب سے بڑی مثال خود قرآن مجید ہے. اسی طرح اس کی ایک مثال حکمت بھی ہے. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین درجے میں حکمت بھی عطا ہوئی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا. اس کے علاوہ جنت کی نہر کوثر، نبوت کی فیوز و برکات، دین اسلام، صحابہ اکرام کی کثرت، رفع ذکر اور مقام محمود کو بھی کوثر کا مصداق سمجھا دیا گیا ہے. چنانچہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا اور کثرت کے ساتھ عطا کر دیا جس کو ضرورت ہے اور جو نوع انسانی کے لیے ترہ امتیاز بن سکتا ہے. جی آپ کو میری ماشاء آواز اللہ. سبیہ آپ کی آواز بند ہو گئی. جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جو میں نے پڑھا وہ ساری آواز آ گئی؟ جی جی آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی. بس ابھی بند ہوئی تھی لیکن آ رہی تھی آواز. چلے ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت بہت اچھا آپ نے اس کو ہمیں بتایا. اور باقی سب پلیز اپنے مائک میوٹ کر لیں تاکہ پیچھے سے کوئی آواز نہ آئے. کیا کوثر میں جیسے آپ نے کسی بتایا کہ حدیث بے کا پناہ حوالہ بھی خیر دوں؟ و برکت. جی دے دے حضرت انس دے رضی دے. اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا جس کے دونوں کناروں کو لولو کے موتیوں کے ساتھ مزین کیا گیا ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں. اس کا فرش یاقوت سے بنا ہوا ہے. اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف ہے. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا. جو بھی میرے پاس آئے گا وہ اس سے پانی پیے گا، اور جو اس سے ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا. یہاں ہمیں اگر ایک جملے میں اس کو کنکلوڈ کرنا ہو جو کہ ناممکن ہے کیونکہ کوثر جو ہے متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد بے پناہ خیر و برکت ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ نبوت کا ملنا، قرآن کا ملنا، امت کا ملنا، علم اور حکمت اور جنت میں نہر کوثر سب اس میں شامل ہیں. تو یہاں پر اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کا ضمیر ہے یہ لوٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ آپ کو کوثر عطا کی. اب کوثر سے مراد اس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں. قرآن کا ملنا، علم و حکمت کا ملنا، نبوت کا ملنا، ٹھیک ہے، اور جنت میں وہ جو نہر کوثر جس کے ذکر آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا،
सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपने बताया। अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। आगे चलते हैं अगली आयत की तरफ। उससे पहले हम देख लेते हैं, आपने वैसे बता दिया था बाबे फाल आ तावा यूतिवु ई तावन, और ये तब्दीली के बाद जो है ना वो आता यूती ई तान बन गया। और फिर फेल माजी का जब हमने पूरी गर्दान पढ़ी तो आखिरी सीगा यानी कि मुतकल्लिम जमा का सीगा इस आयत मुबारका में इस्तेमाल हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है फसल्ली ली रब्बिका वनहर। आयत नंबर 2 को कौन ग्रामेटिकली एनालाइज करेगा इंशाल्लाह? जी ये करें नजमा। नजमा इकबाल आप करेंगी? मेरी तबीयत खराब है, गला जी मेरा नजमा जी नहीं इस आप। वक्त। ओके 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 ठीक है जी। समीना जी आपका माइक खुला हुआ है, आप करना चाहेंगी? नहीं मैम सॉरी, मैं बहुत बिजी हूँ, एक्सीडेंटली खुला रह गया। ओके 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 ठीक है। चले जी राफिया जी आप करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। फस्तल्ली, वालेकुम अस्सलाम। जो है इसमें ये हरफे अत्फ है और इसे हरफे सबबिया भी सब ठीक है। ये कहेंगे। सल्ली, सल्ली जो है ये फेले अमर और इसका मादा जो होगा स्वाद लाम और वाव, और ये बाबे ठीक तफहील है से है। शाबाश। और अंता ये फाइल, अंता फाइल। आगे आते हैं ली रब्बी का, ली जो हरफे जर है। रब्बी का, रब्बी ये जो है मजरूर हो गया, तो इस तरह ये बन गया मरकबे जारी। ये कहेंगे एट ए टाइम। रब्बी का मरकबे अजाफी भी बन रहा है, और ये मरकबे जारी जो है ये है मुतल्लिक बन रहा है। मुतल्लिक ये बन रहा है दोनों का, सल्ली का भी और अगले आगे आने वाले के लिए। आगे भी इसका ये जो है वाव जो है भी हरफे अत्फ है, तो इस तरह ये मातूफ अलैह भी बन गया सल्ली। नहीं। हम्म हम्म यानी कि वाव जो है सली फेल अमर अंता फाइल, और ली रब्बी का जो है वो आपके पास मुतालिक के फेल हो गया। मसाल के ठीक फेल है, हो ये जाना जो सल्ली, सली फेल है ना उसके मुतालिक हो गया। लेकिन हाँ जी, तो अगले ये जुमला दोनों एट ए फेलिया टाइम। होकर मातूफ अलैह बन जाएगा। जी जी, हाँ लेकिन जी बन इसमें सकता है। रब्बी है वन दोनों हर का है ना। फेले अमर हो गया अंता फाइल। हम्म जी, वाव जो है ये अगला जी ठीक हरफे है, अत्फ है। कह वन हर सकती हैं आप, कह सकती फेल हैं। अमर फाइल हम्म अंता, हम्म और इसके जो है मादा के लफ्ज होंगे नून हा और रा। ठीक होगा, नून हा और रा, और शाबाश। ये मातूफ भी बन रहा है ये हम्म और ये बाबे फास हम्म है, और ये इस तरह ये मरकबे अत्फी बना। और ये लिरब्बी का ये हम्म जो है ना ये बन रहा है जुमला क्या। जुमले पे। हाँ, ये जो है ना जुमला ये, जुमले पे अतफ होकर ना। जी जी, तो हम्म ये दोनों के लिए ना बन रहा है, मतलब दोनों का फेल अमर जो है ना ये दोनों का मुतालिक बन रहा है, सल्ली का भी और वन हर का भी। चलें ठीक है, समझ सकती हैं बस आप, ऐसे भी समझ बस सकती हैं। आप और अगर आप बस इसको अपने सेपरेट भी रखती हैं तो भी ठीक है। बस अपने रब के ठीक है। लिए आप नमाज पढ़ें और हम्म कुर्बानी करें। कुर्बानी करें, बिल्कुल ठीक। यानी कि दो ऑर्डर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा सवाली जो है ये फेले अमर इस्तेमाल हुआ है। दो हुक्म दिए जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशली, और फिर अब हमें भी इसी से सबक सीखना है कि हमारे लिए क्या हुक्म है। ठीक है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ठीक है, यहाँ पर मदद जब मुश्किल हालात हों तो उसमें जो हमें करने वाले काम है वो क्या करने हैं कि अल्लाह से नमाज से मदद मांगनी है और कुर्बानी करनी है। ठीक है, तो सल्ली जो बिल्कुल है सही ये आपने बताया। और ये जो नाक से मातूफ वावी है, अलैह। ये सल्ली जो है इसमें हम्म वाव जो है ये नाक से वावी का कायदा इसमें इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जब वाव को हमने बिल्कुल। जब नाक से वावी हो तो हरफ के बाद अगर इसको क्या तो वाव को हम या से तब्दील कर देते हैं ना, जब चौथे लफ्ज के बाद आए हाँ बिल्कुल। सल्ली। नहीं अभी नहीं ये आपको मैंने पढ़ाना है ना अभी नहीं, जब नाक मजीद से सी, कि वावी अबवाब में मुतहर्रक ना हो, कि सभी आपको नहीं नहीं नहीं, पढ़ाया। सॉरी सॉरी थोड़ा सा भूल गई थी मैं। हम्म जब नाक से वावी मुतहर्रक हो जी और जी। उसके ऊपर जबर हो, तो इसको क्या करते हैं। हम्म
तो इसको अलिफ मकसूरा में तो या को वाव जो है वो अलिफ से बदल जाता है। जी जी ठीक है, वाव होगा तो अलिफ मकसूरा से बदल जाएगा, या होगा सॉरी वाव होगा तो पूरे अलिफ से बदलेगा, या होगा तो अलिफ मकसूरा से बदलेगा। जी लेकिन जी अभी हमने मजीद फी को भी डिस्कस नहीं किया इस हवाले से। तो यहाँ पर सल्लवा युसल्लिवु तस्लीवन बाबे तफईल है, मजीद फी है, अभी हमने ये जी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल तो ये दोनों आ सल्ला सकते हैं। युसल्ली सलातन, ये बनेगा। तो जिसका मतलब क्या है, दुआ करना, नमाज पढ़ना, यानी कि इसकी निस्बत जो है वो अब यहाँ पर अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेंगे, दुआ मांगे से तो अल्लाह से दुआ मांगेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अगर बिल्कुल आप ये जो है यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो फेले अमर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। फेले अमर आपको पता है कैसे बनता है, युसल्ली को अगर आप तुसल्ली बनाती हैं तो जी अलामत मुजारे हटा देंगी और आखिर से आप मुजारे को मजजूम कर देंगी। तो जब ऑलरेडी या साकिन है तो जब मजजूम होगी तो या हजफ हो जाएगी। तो इस वजह जी से ये आपको स्वाद लाम लाम ये नजर आ रहे हैं, स्वली। ठीक है, इतना नजर आ रहा है, या इधर हजफ हुई हुई है। बिल्कुल सही। और नून हार रा, ये इन हर जो है ये हमारे पास फेले अमर है और ये सही अफाल में से है। नून हारा, नहारा यनहरू नहरन, गले में चोट लगाना, जिबा करना। ठीक है, और इन ये हर ऊँट की आपको पता कुर्बानी है का फेले ना अमर है, या और ये फेले ऊँट अमर की का जो कुर्बानी को भी हमजा कहा है जाता है ना ना आ, ये कह सकती हैं, लेकिन आप बाकी भी तो जिबा करना भी इसमें आ हाँ सकता है। जी ठीक जी है, नहर जी जी करना, जिबा करना, ये सब जानवरों के लिए हो सकता है। इन हर आपको पता है फेले अमर है, और फेले अमर का हमजा जो है वो हमजातुल वसल होता है सिवाय बाबे फाल के। ठीक है, बाबी जी फाल का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि उसका हमजा का तई होता है। बाकी जी जितने भी अबवाब हैं उनमें फेले अमर का हमजा हमजतुल वसल होता है, इसीलिए आपको जब ये मिलाकर पढ़ते हुए आपका ये हमजा नहीं पढ़ा जा रहा है। लेकिन जब यहाँ से इब्तिदा करेंगी तो तीसरे हरफ की हरकत को देखेंगी, अगर वो जबर या जेर हुए तो इस हमजा को आप जेर देंगी, और अगर वो पेश है तो इस हमजा को आप पेश देंगी। जो कि यहाँ पर अब जबर है तो यहाँ पर जेर दे रहे हैं, इन हर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इन हर, अगर आप सेपरेट पढ़ती हैं तो बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह बारिकल्लाह, बहुत अच्छा आपने भी बताया। तो इस आयत की तफसीर में, या इस आयत के तर्जुमा पहले कर दें और फिर इसकी तफसीर में भी थोड़ा सा बताएं हमें। इसी आयत का बताना है, ठीक है, पिछली आयत हो चुकी है, अब इस आयत को बताएंगी। जी राफिया जी। हाँ जी मैं एक मिनट बस फासली बस अपने रब के लिए आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। कुर्बानी करें, बिल्कुल ठीक। यानी कि नमाज भी सिर्फ अल्लाह के लिए और कुर्बानी भी सिर्फ अल्लाह के लिए, ये पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो जैसे वो मुशरिकीन थे, वो दूसरों को इबादत में और दूसरी चीजों में शरीक ठहराते थे, तो यहाँ पर वाज़िह हुक्म है कि जो कुर्बानी है वो भी अल्लाह की जात के लिए, और जो नमाज है वो भी अल्लाह की जात के लिए, लिरब्बी का कहकर। ये इसमें हमें बात समझ आ गई कि ये हर तरह से मंसूब अल्लाह ताला के साथ है। ठीक है, तो जी जी नहर के असली माना ऊंट अब के हलकूम ऊँट में की कुर्बानी छुरी या को नार नेजा कहा मारकर जाता इसे जिबा करना है। जी, जी जी ठीक है। लेकिन दूसरे जानवरों को भी जमीन पर लटा कर, जैसे तकबीर पढ़ते हुए गले पर छुरी चलाई जाती है, जी तो जी उसे जिबा करना कहा जाता है। तो यानी कि हम आसानी के लिए इसको दोनों तरह से ले सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली जैसे ऊंट तो खड़ा होता है जब उसकी कुर्बानी की जाती है और उसके गले में खंजर मारा जाता है ना। ठीक जी है, उसकी कुर्बानी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है जी बस बाकी जानवरों के निस्बत। तो बहरहाल आसानी के लिए बस इतना ही समझें कि ये कुर्बानी करना यहाँ पर मुराद है। ठीक, तो इसमें तो ये है कि ये जी ज़बह हम्म करना कहीं जानवरों को लटाकर किया जाता है ना, तो इसका ऊँट का जाना थोड़ा सा डिफरेंट है इसके। अरब में क्योंकि हम्म कुर्बानी जो ना ऊँट की होती थी, इसलिए कुर्बानी करने हम्म, करने के लिए यहाँ लफ्ज़ नहर इस्तेमाल किया गया है। नहर बाज़ औक़ात इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ नहर जो है ना मतलब कुर्बानी के मानी में भी इस्तेमाल होता है। इस सूरत की पहली हम्म आयत में कफ़ार के जो ज़ाइम बातल के खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी दुनिया और आखिरत की हर चीज़ और हर वो कसीर मकदार में अता फरमाने की खुशखबरी सुनाने के बाद इसके लश्कर के तौर पर आपको इनके शुक्र के तौर पर
یعنی کہ شکر ادا کرنے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کی ہدایت کی گئی تھی، ایک نماز اور دوسری قربانی۔ نماز چونکہ بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نام پر قربانی کرنا جو ہے بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں جو تھی وہ بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے، ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت میں ونہار کے معنی قربانی ہونا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری وغیرہ سے روایت میں ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے جو ونہار کے معنی نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنے کے بھی کہا ہے، بعض کی تفسیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، بعض ائمہ جو ہے تفسیر کی طرف منسوب کیے ہیں۔ اس کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ روایت یہ جو یہ ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اس میں یہی کہا گیا کہ آپ اپنے رب کے شکر کے طور پر نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اسی کے اس میں ہے، کیونکہ آپ کا دشمن جو اگلی آیت میں ہے کہ وہ اب تک بے نام و نشان رہے یہاں بالکل یہاں پر جیسے سبیہ جی نے شروع میں بتایا اس آیت کی شان نزول، اس سورت کی شان نزول کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے ان کا انتقال ہوا تو یہ حضرت دشمن اس پر ابراہیم ڈٹ علیہ گئے۔ السلام کا ہے اس میں ذکر نا، جی تو کہ جب ان کا اب یہاں پر جو حکم یہ آیا ہے نا نماز کا اور قربانی کا، آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹوں کی وفات ہوئی ہے تو وہ کتنے غمزدہ ہوں گے، وہ کتنے اپنے آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت وہ کتنے غمزدہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے غم میں اور اپنی مشکل میں کیا کرنا ہے یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر کرنا نہیں بھولنا۔ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ آج حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، ہمارے پیارے دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو ہمارا جو نمازیں ہیں، ہمارے جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں ڈیلی، نمازیں، قرآن اور ساری چیزیں، ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو اس وقت میں بھی قائم رکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے شکر، اسی سے مدد لینی ہے۔ تو یہ بارہا قرآن پاک میں ہمیں یہ اسلوب نظر آتا ہے، جسے رافعہ جی نے بھی ہمیں تھوڑا سا اس میں گائیڈ یہ بھی کیا۔ ہے نا کہ جس شخص جی کی اولاد جو فوت ہو جاتی تھی تو اس کو عرب والے ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل، یعنی کہ جس کی نسل ختم ہو گئی۔ تو یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے بچپن میں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ بولتے تھے کہ یہ تو مقطوع النسل ہے، یعنی کہ اس کا اس طرح کے تانے دیتے تھے نا۔ تو اس پر جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کہتے تھے کہ ان کو بات چھوڑو، کیونکہ یہ تو ہے، یہ ابتر ہے، مقتول نسل ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تھی بالکل کہ بالکل اولاد یہ سب کچھ یعنی کہ نہیں ہے، بس اصل نام تو یہ ہے کہ آپ کا نام تو قیامت تک کے لیے بلکہ لیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے جو یہ ایسا کہتے ہیں کہ ہماری آل ہے، اولاد ہے، یہ سب جو ہے نا ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، بالکل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی زندہ۔ کیونکہ آج اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ نام کی جگہ شرح دیکھی جائے تو سب سے زیادہ نام محمد ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو نام مٹانے بالکل کے موقع تھے، لیکن وہ نام آپ کا چلیں جی، ماشاء اللہ بارک اللہ، اگلی آیت کی طرف ایک چلتے بات، ہیں جی۔ ایک سیکنڈ کے لیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ جی 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 ضرور جی، کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بقر عید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس آیت کی بنا پہ جاری کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر رکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ عمل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ عید الاضحیٰ پہ پہلے نماز پڑھیں پھر قربانی کریں۔ یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے، نہ اس کی شان نزول ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط ہے، اور استنباط بھی وحی کی ایک قسم ہے کہ پہلے نماز پڑھیں پھر قربانی کریں۔ بالکل، جزاک اللہ خیرا کثیرا، بہت اچھا آپ نے ہمیں بتایا۔ جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، ناہید آپ کرنا چاہیں گی؟ جی میم، نہیں میں ماشاء اللہ اتنا
اچھا سن رہی ہوں نا، اور میں تو چلے پوچھ رہی ہوں کہ الحمدللہ چلے کوئی کہ بات سن نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، آپ سنیں انشاءاللہ آپ بھی ایک دن ایسے ہی کرنے والی بن جائیں گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ گلناز جی، انشاءاللہ۔ گلناز جی آپ ترکیب کریں گی اس آیت کی؟ جی گلناز جی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی عالیہ جی میں ہوں، چلیں کامل آپ کر آیت رکھا نمبر ہوں، دوائی چل رہی آیت تھی۔ نمبر 3 کی گرامیٹیکل انالیسس کرتی ہیں؟ انا شانیہ کا هو الابتر۔ ٹھیک ہے، انا پھر ہمارے پاس حرف مشبہ بالفعل سے آ رہا ہے، اور شانیہ کا، شانیہ ہمارے پاس جو ہے یہ فعل ہے۔ مضاف اسم ہے، مضاف بن رہا ہے یہاں پر، ٹھیک، ٹھیک ہے، اس مجھے کا اس میں مطلب ہوتا ہے کنفیوژن ہو دشمن، رہی تھی۔ ہاں دشمن ہوتا ہے اس ٹھیک کا ہے، مطلب۔ شانیہ، یہ اچھا شانیہ اسم ہو گیا، اور واحد ہے، مذکر اور منصوب، اور کا اس کے ساتھ متصلہ ضمیر، اور یہ مضاف الیہ ہو کے مرکب اضافی ہو جائے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب انا آتا ہے تو اس کا ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، تو شانیہ کا مرکب اضافی ہو کے اسم انا ہوگی۔ بالکل ضرور ٹھیک، ہوا بالکل ضمیر، ٹھیک، یعنی اور کہ ہوں ہوا ضمیر منفصلہ مرفوع، تو یہاں پہ یہ مبتدا بنے گی، آگے ہوں الابتر یہ ہمارے پاس اسم ہے، معرفہ ہے اور مرفوع ہے، تو یہ ہوا مبتدا، آگے ابتر اس کی خبر بنے گی، اور عموماً خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ آتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے کبھی کبھی جو ہے خبر وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے خبر وہ معرفہ آئی ہوئی ہے، تو اور جب خبر معرفہ آتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں حسر پیدا ہو جاتی ہے جملے میں۔ حسر پیدا ہو جاتا ہے، بالکل، تو یہاں یہ جملہ اسمیہ ہو کر خبرو انا بن جائے گی، ٹھیک ہے، جی اسمو انا بالکل، شانیہ کا اور خبرو انا هو الابتر۔ اور ایک اور رائے کے مطابق ہوا کو ہم ضمیر فصل بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ ضمیر فصل جو ہے وہ تاکید کے لیے آتی ہے، اس صورتحال میں آپ اس کو ترکیب میں، یعنی کہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ میں پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں بناتے، بس ضمیر فصل کہہ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو شانیہ کا انا کا اسم اور اب تر انا کی خبر، ہوا کو ہم پھر ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے، اس سے بھی یہی اسلوب پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تاکید آتی ہے، ایک تاکید اس میں جو الابتر یعنی کہ جو خبر معرفہ آئی ہوئی ہے ایک اس سے، دوسری جو تاکید ہے وہ ضمیر فصل سے، اور اگر آپ اس کو جملہ اسمیہ بنا کر لیتی ہیں تو جملہ اسمیہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دوام پایا جاتا ہے، اس میں تو ہوتی ہی تاکید ہے کہ اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی، تو یہاں پر اس بات کا آپ کو اس بات کو فیل کر سکتی ہیں کہ یہ جو یعنی کہ بات کہی جاتی ہے یہاں پر اس میں کتنی زیادہ تاکید ہے کہ یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، یا تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی کہ جس کی نسل ختم ہو جائے وہ ابتر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس جملے میں تاکید کے پہلو دیکھ سکتے ہیں گرامر کے حوالے سے اس میں کتنی زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے، ایک تو خبر معرفہ لائی گئی، دوسرا اس میں ضمیر فصل بھی لائی گئی، اگر ہم اس کو جملہ اسمیہ بنا کر خبر بناتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں تو ہوتا ہی دوام ہے، ہمیشگی پائی بالکل جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو بالکل یہاں پر یہ ہمیشگی کا معنی، اور پھر اس پہ بھی دیکھیں کہ انا شانیہ کا هو الابتر، یہ اگین ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو مطلب جملہ اسمیہ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے جملہ فعلیہ سے، کیونکہ جملہ فعلیہ صرف ایک زمانے کو یا دو زمانوں کو زیادہ سے زیادہ کور کر لیتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ تو پھر پورا اوور آل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اس کے اندر کور، کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ ہمیشہ بے نام و نشان رہے گا، یہ اس کی انٹینسٹی ہم یہاں سے فیل کر سکتے ہیں اس آیت سے، ٹھیک ہے، تو چلے جی بہت اچھا آپ نے بتایا، اس کی تفسیر میں آپ کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہیں گلناز جی؟ چلے تھوڑا سا بول دیتی ہوں کہ جی اس جی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ قرآن
कुरान की अहम पेशन गोइयों में से एक अहम पेशन गोई है जो हर्फ बहर्फ सही साबित हुई। इस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कुरैश के ये बड़े बड़े सरदारान कैसे अबतर हो जाएंगे, लेकिन चंद सालों में हालात बिल्कुल पलट गए और वो बिल्कुल बेनामो निशान हो गए। आज लाखों इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ख़ानदानों से अपनी निस्बत को बाइसे इज़्ज़त व शर्फ समझते हैं। कोई सैयद है और कोई अलवी है, कोई अब्बासी, हाशमी, सदीकी, फारूकी, उस्मानी, ज़ुबैरी तो कोई इंसारी है, मगर नाम को भी कोई भी अबू जहल, अबू लहबी नहीं पाया जाता। तारीख ने साबित कर दिया कि अबतर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ही थे और हैं। ये हमें तफहीमुल कुरान से ये तफसीर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये जी आसनुल इसमें मैं बयान थोड़ा में भी। सा ऐड करूँ। जी जी जरूर सबिया जी, आप ऐड करें करें। जी शानी जो है असल में शानी अका इस्तेमाल हुआ है। शानी शान से है जिसके मानी ऐसी बुग़्ज़ और ऐसी अदावत के हैं जिसकी बिना पर कोई शख्स किसी दूसरे के साथ बदसलूकी करने लगे। कुरान पाक में और भी कई जगहों पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जैसे सूरह अल माइदा में, ए मुसलमानों किसी ग्रोह की अदावत तुम्हें इस ज्यादती पर आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ ना कर सको। तो शानी आका से मुराद हर वो शख्स है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और अदावत में ऐसा अंधा हो गया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐब लगाता हो, आपके खिलाफ बदगोई करता हो, आपकी तौहीन करता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर तरह तरह की बातें छांट कर अपने दिल का बुखार निकालता हो। अब इसमें हमें ये जो अबतर है ये लफ्ज बतर से है जिसके मानी काटने के हैं, मगर मुहावरे में ये बहुत वसी मानों में इस्तेमाल होता है। हदीस में नमाज की उस रकत को जिसके साथ कोई दूसरी रकत ना पड़ी जाए बतीरा कहा जाता है, यानी अकेली रकत। एक और हदीस में लिखा हुआ है कि हर वो काम जो कोई अहमियत रखता हो अल्लाह की हमद के बगैर शुरू किया जाए तो वो अबतर है, यानी उसकी जड़ कटी हुई है, उससे कोई इस्तेहकाम हासिल नहीं है या उसका अंजाम अच्छा नहीं है। नामुराद आदमी को भी अबतर कहते हैं। जराए और वसाइल से महरूम हो जाने वाला भी अबतर कहलाता है। जिस शख्स के लिए किसी खैर और भलाई की तवक्को बाकी ना रही हो और जिसकी कामयाबी की सब उम्मीदें मुनक़ता हो गई हों वो भी अबतर है। जो आदमी अपने कुनबे बरादरी और अवानो अंसार से कटकर अकेला रह गया हो वो भी अबतर है। जिस आदमी की कोई औलाद नरीना ना हो या होके मर गई हो उसके लिए भी अबतर का लफ्ज बोला जाता है, क्योंकि उसके पीछे उसका कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहता और मरने के बाद वो बेनामो निशान हो जाता है। करीब करीब इन सब मानों में कुफार कुरैश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहते थे। इसी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए नबी अबतर तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारे ये दुश्मन है। ये महज कोई जवाबी हमला नहीं था बल्कि दर हकीकत ये कुरान की बड़ी अहम पेशीन गोइयों में से एक पेशीन गोई थी और जो हरफ बहरफ सही साबित हुई। फिर बाकी ये कुलराज जी ने सारा बताया है तो इसलिए मैं उसको फिर से दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन आप देखेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जिंदगी में ही कितने ज्यादा जगह पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और इस तरह उनको बहुत ज्यादा शोहरत और कामयाबी उनके जिंदगी में ही मिल गई। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी नेमतों पर शुक्र करने वाला, नमाज और कुर्बानी के जरिए इखलास, यानी कि हमारे अंदर हमारी इबादत में इखलास अल्लाह ताला ले आए कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। ये पैगाम हमें इस सूरत से मिलते हैं। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अगर दुश्मन बातें करें तो फिक्र ना करो, अल्लाह खुद उनको जवाब दे देते हैं। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको जवाब दिया वो हम सब जानते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह उनके खिलाफ अगर बातें करते थे तो अल्लाह ताला ने खुद उसका अंजाम उन पर जाहिर कर दिया। और कैसे जवाब दिया वो अल्लाह ताला ने हम सबको फिर यहाँ पर दिखाया और उसके बारे में सब अपने तफसील के साथ सबने शेयर किया। तो यहाँ हमें ये पता चलता है इस सूरत से, और एक पॉइंट हमारे जहन में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल सादत है, यानी कि हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वालों में शामिल फरमाए, अपने हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दें।
ہمیں جنت میں حوض کوثر پینے کی سعادت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں بہت جلد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔